لوئزا: بہت اچھا یور میجسٹی۔ لوئزا اٹھتی ہے لیکن سائمن جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ سائمن سرگوشی کے انداز میں: میرے ساتھ وعدہ کرو، تم واپس نہیں جاؤ گی۔ لوئزا سہمی ہوئی آواز میں: خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ سائمن: پہلے وعدہ کرو۔ لوئزا: بہت اچھا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ ملکہ: کیا بات ہے لوئزا؟ لوئزا بدحواس ہو کر: ہز میجسٹی اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ برابر کے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور ملکہ وائٹ روز جھانک کر اندر دیکھتی ہے۔ سائمن لوئزا کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ لوئزا دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتی ہے۔ روز آگے بڑھ کر: تمہیں شرم آنی چاہیے۔ سائمن: کس بات پر؟ روز: تم نے لوئزا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ سائمن تکیے پر سر رکھتے ہوئے: تم مریخ کے آداب سے واقف نہیں ہو، میں اس کے ساتھ مصافحہ کر رہا تھا۔ روز: میں نے تمہیں 100 بار کہا ہے کہ میرے سامنے مریخ کا ذکر نہ کیا کرو، تمہاری کوئی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ سائمن جھنجھلا کر: دیکھو روز، اگر تم نے مجھے بار بار چڑھانے کی کوشش کی تو مجھے پھر اسی بیماری کا دورہ پڑ جائے گا اور اس مرتبہ میں شاہی باغ کے بلند ترین درخت پر چڑھ جاؤں گا۔ روز: یہ دھمکیاں مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹروں نے تمہارے دماغ کا آپریشن کرتے ہوئے ایسی دوائی لگا دی ہے کہ اس دوائی کا اثر کافی دیر رہے گا۔ کم از کم یہاں پر اپنی حکومت کے باقی ایام تمہیں اس بیماری کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم جلد از جلد اس جزیرے کو خیر باد کہہ دیں۔ سائمن: اور اگر میں اس جزیرے کو خیر باد کہنا پسند نہ کروں تو؟ روز: تو پھر خدا ہم دونوں کے حال پر رحم کرے۔ مجھے یقین ہے کہ 3 سال کی مدت پوری ہوتے ہی جزیرے کی تمام آبادی محل کا محاصرہ کر لے گی۔ سائمن: لیکن وزراء میرے ساتھ ہیں۔ روز: عوام آپ کو اور آپ کے وزراء کو یکساں قابل نفرت سمجھتے ہیں۔ سائمن: عوام وزراء سے نفرت کر سکتے ہیں، لیکن نیشنل اسمبلی تمام بڑے بڑے قبائل کے سرداروں پر مشتمل ہے اور میں ان کی مدد سے عوام کو ایک بار پھر بے وقوف بنا سکتا ہوں۔ روز: آپ کو مریخ واپس جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کنگ سائمن محل کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا اور اس کی کرسی کے سامنے ایک کشادہ میز پر چند اخبارات اور فائلیں پڑی ہوئی تھیں۔ وزیر اعظم شوشلنگ کمرے میں داخل ہوا اور 3 بار جھک جھک کر سلام کرنے کے بعد میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کنگ سائمن: تشریف رکھیے۔ شوشلنگ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ سائمن: ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ تم نے ہماری بلند ترین توقعات پوری کی ہیں، لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم آرام کرو۔ شوشلنگ: یور میجسٹی، مجھے آرام کی قطعاً ضرورت نہیں۔ میری صحت پہلے کی نسبت بدرجہ اچھی ہے، ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے، میرا وزن 30 پاؤنڈ بڑھ چکا ہے۔ سائمن: تم نے ہمارے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ تم ہمارے اشاروں پر چلو گے۔ شوشلنگ: عالیجا، میں نے اس عہد کو پورا کیا ہے۔ سائمن: سنو، ہم بہت جلد یہ اعلان کریں گے کہ عوام کے پرزور مطالبے اور نیشنل اسمبلی کے اصرار پر تمہاری وزارت ڈسمس کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد عوام کو یہ خوشخبری سنائی جائے گی کہ نیشنل اسمبلی نے نئی وزارت کی تشکیل کے لیے ایچو لیچو اور اس کے 24 ساتھیوں کے نام تجویز کر دیے ہیں، اور یہ دھمکی ہے کہ اگر ہم نے یہ نام منظور نہ کیے تو نیشنل اسمبلی کے تمام ارکان مستعفی ہو جائیں گے۔ پھر یہ اعلان کریں گے کہ ہم نے ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر نیشنل اسمبلی کا یہ مطالبہ منظور کر لیا ہے۔ پھر اگر عوام نے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تو ہم نئی وزارت کو نااہلیت کے جرم میں ڈسمس کر دیں گے۔ شوشلنگ: پھر کیا ہوگا عالیجا؟ سائمن: پھر اس بات کا امکان ہے کہ تم ہی وزیر اعظم بن جاؤ اور تمہاری نگرانی میں جمہوری طریقے پر عام انتخابات ہوں۔ شوشلنگ اٹھ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے: عالیجا، میں عام انتخابات کا مطلب نہیں سمجھا۔ سائمن: عام انتخابات عوام کے ووٹوں سے ہوں گے۔ شوشلنگ: لیکن عالیجا، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، عوام آپ کے وفادار خادموں کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے۔ سائمن: اگر تم بالکل گدھے ثابت نہ ہوئے تو عوام کے ووٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں تمہیں اپنی مرضی کے امیدوار منتخب کروانے کے لیے وہ طریقے بتاؤں گا جو عوام کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ شوشلنگ کرسی سے اٹھ کر: میں کہاں جاؤں عالیجا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس محل کی 4 دیواری سے باہر میرے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوگی۔ سائمن: ہمیں معلوم ہے، اور ہم نے محل کے داروغہ کو یہ حکم دے دیا ہے کہ سبکدوش ہونے والے وزراء صاحبان کو شاہی باغ میں خیمے لگانے کی اجازت دے دی جائے۔ جب ملک کے حالات تسلی بخش ہو جائیں گے تو تمہارے لیے مناسب انتظام کر دیا جائے گا۔ شوشلنگ: عالیجا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزارت سے سبکدوش ہونے کے بعد میری اور میرے ساتھیوں کی سرکاری حیثیت کیا ہوگی؟ سائمن: ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے۔
شوشلنگ: عالیجا، میرا یہ مطلب ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی کے باقاعدہ ممبر نہیں ہیں اور ہم صرف وزراء کی حیثیت میں نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ سائمن: اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو مستقل طور پر نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا دیا جائے؟ شوشلنگ: ہاں عالیجا، اس صورت میں ہم محل کے اندر رہتے ہوئے ندامت محسوس نہیں کریں گے اور آپ کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کے جانثاروں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ عالیجا، میرا یہ مطلب نہیں کہ نیشنل اسمبلی کا کوئی رکن آپ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن لوٹ کھسوٹ میں ان کی نسبت وزیروں کو بہت زیادہ حصہ ملا ہے۔ نیشنل اسمبلی کے ارکان کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ عوام ان کے جرائم بھول جائیں گے، لیکن ہمارے دل میں ایسا خیال کبھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ کی اطاعت میں ہم لوگ بہرحال نیشنل اسمبلی کے ارکان سے کئی منزلیں آگے ہوں گے۔ ہمیں مستقل طور پر نیشنل اسمبلی کا رکن بنانا آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ نیشنل اسمبلی کے لیے آپ کا اشارہ کافی ہوگا۔ سائمن: ہم تمہاری یہ درخواست منظور کرتے ہیں۔ تم ایک کارآمد آدمی معلوم ہوتے ہو، ہمیں یقین ہے کہ ہمیں بار بار تمہاری ضرورت پڑے گی۔ تمہاری صحت کچھ خراب معلوم ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم علاج اور سیر و سیاحت کے لیے یورپ چلے جاؤ۔ چند ماہ بعد جب تم تندرست اور تازہ دم ہو کر واپس آؤ گے تو ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ شوشلنگ: عالیجا، میری صحت کچھ بری نہ تھی، تاہم اگر آپ کا یہی حکم ہے تو میں یورپ جانے کے لیے تیار ہوں۔ سائمن: اب تم عقل کی باتیں کر رہے ہو۔ تمہاری طرح ملکہ کی صحت بھی کچھ خراب ہے اور ہمارا خیال ہے کہ انہیں کسی تاخیر کے بغیر یورپ بھیج دیا جائے۔ برابر کے کمرے کے دروازے کے پردے کی اوٹ سے ملکہ وائٹ روز کی آواز سنائی دی: میری صحت بالکل ٹھیک ہے اور مجھے آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے یورپ جانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ کنگ سائمن گھبرا کر شوشلنگ کی طرف دیکھتے ہوئے: تم جاؤ۔ ملکہ پردہ اٹھا کر کمرے میں آ جاتی ہے اور شوشلنگ دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے۔ روز: میں نے آپ سے کس وقت یہ فریاد کی تھی کہ میری صحت خراب ہے؟ سائمن: تمہیں فریاد کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ آئندہ کچھ عرصے تک جو واقعات پیش آئیں گے وہ تمہاری صحت پر اور زیادہ برا اثر ڈالیں گے۔ روز: اب مجھے تمہاری ہار اور جیت سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ یہ ملک میرے لیے دوزخ بن چکا ہے۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور تم کو لوئزا کے ساتھ پینگے بڑھانے کی آزادی مل جائے۔ سائمن: مجھے لوئزا کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ روز: تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تم نے اسے یہاں رکھنے کے لیے اس ملک کے شہری حقوق عطا کیے ہیں اور تم نے اسے مہمان خانے کے بجائے محل کی بالائی منزل پر ٹھہرایا ہے، اور میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا وعدے کیے ہیں۔ میں تمہاری ہر حماقت برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اگر وہ لڑکی یہاں رہے گی تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ لوئزا کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے اپنی جیب سے ایک تھرمامیٹر نکال کر کنگ سائمن کے منہ میں ٹھونس دیا۔ روز غضبناک ہو کر آگے بڑھی اور اس نے ایک جھپٹے کے ساتھ اس کے منہ سے تھرمامیٹر نکال کر پھینک دیا۔ روز لوئزا سے: تمہیں ان کی تیمارداری کی ضرورت نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ سائمن: لوئزا، تمہیں میرے بجائے ملکہ کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی۔ آج ان کی طبیعت میری نسبت زیادہ خراب ہے۔ جاؤ ڈاکٹروں کو بلا کر لاؤ۔ لوئزا مسکرا کر ملکہ کی طرف دیکھتی ہے اور کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ روز: میں اس لڑکی کا گلا گھونٹ ڈالوں گی اور میں تمہیں اس قدر پریشان کروں گی کہ تم دوبارہ درخت پر چڑھنے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے۔ سائمن: خاموش، تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تم بادشاہ سے باتیں کر رہی ہو۔ روز: بادشاہ؟ میری نظر میں تم ایک بھکاری سے زیادہ قابل نفرت ہو۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری رعایا تمہارے متعلق کیا سوچتی ہے؟ اس ملک کے عوام جب کوئی جنازہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ ہمارے حکمران کا جنازہ ہوتا۔ اس کے بعد تم دیکھو گے کہ اس محل کی ہر اینٹ تمہاری دشمن ہوگی۔ خدا کے لیے یہاں سے نکل چلو۔ سائمن: تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور اب شور نہ مچاؤ، ڈاکٹر صاحبان تشریف لا رہے ہیں۔ روز: میں تمہارے ڈاکٹروں کی ہڈیاں چبا ڈالوں گی۔ میں انہیں یہ بتاؤں گی کہ تم کون ہو۔ تمہارا شناختی کارڈ میں نے ابھی تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ سائمن: ڈاکٹر میرے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، تمہیں اپنی خیر منانی چاہیے۔ اگر انہوں نے تمہارے متعلق کوئی غلط فیصلہ دے دیا تو مجھے بادل ناخواستہ یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ میں نے اپنی محبوب رعایا کے پرزور مطالبے پر ایک پاگل ملکہ کو سلطنت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا ہے۔ روز: تمہارے ڈاکٹر میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتے اور تم انہیں بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ سائمن: ڈارلنگ، بیوقوف نہ بنو۔ تمہیں 1 منٹ کے اندر اندر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تمہارے لیے ایک ملکہ کی حیثیت میں یورپ کی سیر و سیاحت زیادہ سود مند ہے
یا تم دماغی ہسپتال کے ایک ایسے کمرے میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو جس کے باہر یہ سائن بورڈ لگا ہو کہ عوام کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس خطرناک مریضہ کے جنگلے کے پاس نہ آئیں؟ روز سراسیمہ ہو کر: تم مذاق کر رہے ہو سائمن، تمہیں معلوم ہے کہ میں ہر کام انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ لوئزا ڈاکٹروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر: کیا بات ہے یور میجسٹی؟ سائمن: کچھ نہیں، ہر میجسٹی آپ کے ساتھ یورپ جانا چاہتی ہیں، اور میرا بھی خیال ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ نئی وزارت اور نئے مسائل۔ اگلے دن ملکہ وائٹ روز یورپین ڈاکٹروں کے ساتھ ایک ہوائی جہاز پر یورپ کا سفر کر رہی تھی۔ سرکاری اعلان کے مطابق ملکہ عالیہ اپنی رعایا کی طرف سے امریکہ اور یورپ کے عوام کے لیے خیر سگالی کا پیغام لے کر جا رہی تھیں۔ ایچو لیچو نے وزارت کا عہدہ قبول کرنے کے بعد عوام کے لیے جو تقریر نشر کی اس کا لب لباب یہ تھا کہ ملک کے سیاسی، اقتصادی، معاشی اور تعلیمی مسائل بہت الجھ گئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بڑے غور و فکر کے بعد میری وزارت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ملک کے انتظامی ڈھانچے میں کچھ تبدیلیاں کر دی جائیں۔ یہ تبدیلیاں مختلف علاقوں کے ان حقیقت پسند لیڈروں کی خواہشات کے عین مطابق ہوں گی جو ایک مدت سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ملک کے 10 اضلاع میں بسنے والے قبائل کے مسائل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور تمام اضلاع کو ایک ہی انتظامیہ کے تحت رکھ کر یہ مسائل حل کرنا ممکن نہیں۔ چنانچہ میری حکومت نے ملک کے ہر قبیلے کو آزادی کی نعمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام اضلاع کو صوبوں کا درجہ دے دیا جائے گا۔ جس روز نئے صوبوں کے قیام کے متعلق بل پاس ہوا، اسی روز شام کے وقت کالے جزیرے کے وزیر اعظم نے اپنی ایک خاص نشری تقریر میں کنگ سائمن اور اس کے وزراء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا: میری حکومت ایک مدت سے یہ محسوس کر رہی تھی کہ سفید جزیرے کے ساتھ ہمارے تعلقات شاید کبھی خوشگوار نہ ہوں، لیکن ہز میجسٹی کنگ سائمن اور مسٹر ایچو لیچو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ہمارے تمام خدشات دور کر دیے ہیں۔ میری حکومت اور میرے ملک کے عوام اپنے قریب ترین ہمسایہ ملک کی ان خوشیوں میں برابر کے حصے دار ہیں جو انہیں 10 نئے صوبوں کے قیام کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ نئے صوبوں کی تشکیل کا بل پاس کرنے کے بعد مسٹر ایچو لیچو کی وزارت کے سامنے ہر صوبائی انتظامیہ کے لیے موزوں اہلکار تلاش کرنے کا مسئلہ بہت پریشان کن تھا۔ اعلیٰ اور ادنا افسروں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی تھی، چنانچہ نفری پوری کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ ملک کے اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم کی رفتار تیز کر دی جائے، امتحانات کے نتائج 100% نکالے جائیں اور ہر طالب علم کو ایک سال میں کم از کم 4 جماعتیں پاس کرائی جائیں۔ اس کے بعد اقتصادیات کے ماہرین نے صوبائی حکومتوں کے اخراجات کا تخمینہ لگایا تو معلوم ہوا کہ ملک کی تمام آمدنی اگر صوبوں پر تقسیم کر دی جائے تو بھی وہ چند ماہ کی تنخواہوں کے لیے کافی نہ ہوں گی۔ چنانچہ نیشنل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا اور نئے ٹیکس عائد کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اس سے قبل عوام کی آمدنیوں پر ٹیکس لگائے جاتے تھے، اب ایک نائب وزیر نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ یہ تجویز پیش کی کہ پیدائش، شادی، موت اور کفن دفن پر بھی ٹیکس عائد کیے جائیں۔ ایک ہفتہ اس مسئلے پر بحث ہوتی رہی۔ مسٹر ایچو لیچو اور اس کے ساتھی جس قدر نئے ٹیکس عائد کرنے کے متعلق مستعد تھے، اسی قدر عوام کے رد عمل سے خائف تھے۔ چند ماہ اور گزر گئے اور اس عرصے میں عوام کے لیے اتنے مسائل پیدا ہو چکے تھے کہ ان میں کنگ سائمن کے متعلق سوچنے کی سکت باقی نہ رہی۔ صوبائی اور مرکزی حکومتیں جب یہ دیکھتی کہ عوام کی توجہ کسی ایک مسئلے کی طرف مبذول ہو چکی ہے تو وہ انہیں الجھانے کے لیے 20 اور مسائل پیدا کر دیتی تھی۔ اعلیٰ حضرت اس بات پر بہت کھوجتے تھے کہ ان کا عہد حکومت ختم ہونے والا ہے اور ملک کو خانہ جنگی میں مبتلا کرنے کے متعلق ان کے پروگرام میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تاہم حضور پر نور کو یہ امید تھی کہ کسی نہ کسی دن ان کی کوششیں یقیناً بارآور ہوں گی اور مختلف علاقوں کے مزدور، کسان، چرواہے اور ماہی گیر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو تقریر اور تحریر کی آزادی کا زبردست حامی ثابت کرنے کے لیے تمام گروہوں کے لیڈروں کو اس امر کی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کے لیے کسی روک ٹوک کے بغیر ریڈیو پر تقریریں کر سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد سفید جزیرے کے ریڈیو اسٹیشن سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ اعلان سنایا جا رہا تھا کہ آج شام 5 بجے قوم کے نام اعلیٰ حضرت کنگ سائمن کا ایک اہم پیغام نشر کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام سفید جزیرے کی تاریخ میں ایک نئے دور کا پیش خیمہ ہوگا۔ کنگ سائمن کی تقریر شروع ہوئی۔
تو وہ دم بخود ہو کر کنگ سائمن کی یہ تقریر سن رہے تھے۔ سفید جزیرے کے باشندوں، ہم تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ملک کے حالات کس قدر ابتر ہو چکے ہیں۔ ہم مرکزی وزارت اور صوبائی حکومتوں کے ان نااہل عہدیداروں کو قابل معافی نہیں سمجھتے جنہوں نے ہماری وفادار رعایا پر بھوک، افلاس اور بے روزگاری کی لعنتیں مسلط کر دی ہیں۔ ملک کو امن اور اتحاد کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے وہ صوبائی حد بندیاں ختم کر دی ہیں جن کے باعث عوام خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آپ سن چکے ہیں کہ ملک کے بعض غدار جو کالے جزیرے کی حکومت کے اشاروں پر عوام کو خانہ جنگی میں مبتلا کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملک کو ایسی فرض شناس وزارت کی ضرورت ہے جس کی دیانتداری اور قابلیت پر اعتماد کیا جا سکے، اس لیے ہم نے موجودہ وزارت کو برطرف کر دیا ہے۔ ہم اپنی محبوب رعایا کو اس امر کا یقین دلاتے ہیں کہ سابقہ وزارت کے تمام ارکان کی بے ضابطگیوں کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی۔ نئی وزارت کے ارکان کے ناموں کا اعلان بہت جلد کر دیا جائے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ لوگ انتہائی قابل اعتماد ہوں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم وزارت کی طرح نیشنل اسمبلی کو بھی برطرف کر دیں تو عوام ہمارے اس اقدام کی تعریف کریں گے، لیکن ہمارا دور حکومت ختم ہونے والا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم جاتے جاتے ملک میں ایک ایسا آئینی خلا پیدا کر جائیں جس کے نتائج عوام کے لیے ناخوشگوار ہوں۔ ہمیں اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اپنے وطن مریخ جانے سے پہلے اپنا جانشین نامزد کر دیں، لیکن ہماری جمہوریت پسندی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کلیتاً اپنی بصیرت پر اعتماد کرنے کے بجائے یہ مقدس فریضہ کسی ایسی کونسل یا اسمبلی کو سونپ دیں جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو۔ یہ نمائندہ کونسل جس شخص کو اپنا بادشاہ منتخب کرے گی وہ اپنے ہر قول و فعل کے لیے اگر قانونی لحاظ سے نہیں تو کم از کم اخلاقی لحاظ سے عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ ہم ان غداروں کی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں ہیں جو بیرونی دشمنوں کے ساتھ سفید جزیرے کی عزت اور آزادی کا سودا کر رہے ہیں۔ کالے جزیرے میں مسٹر کونچو مانچو کا مشن یہ تھا کہ وہاں کی حکومت کو سفید جزیرے پر حملے کی ترغیب دی جائے، لیکن خوش قسمتی سے اس کی سازش کامیاب نہ ہو سکی اور ہم نے اسے بروقت گرفتار کر لیا ہے۔ ایسے خطرناک مجرموں کی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے کانچو مانچو کو محل کے اندر نظر بند کر دیا ہے۔ اس ملک کو الوداع کہنے سے قبل ہم کم از کم اتنا اطمینان ضرور چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی محبوب رعایا کو مایوسی اور بددلی کے دلدل سے نکال کر ترقی اور خوشحالی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ سفید جزیرے کے باشندوں، تم نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن آج تمہاری تاریخ کا سنہری دور شروع ہو چکا ہے۔ آج ہم نے تمہیں ان نااہل اور بددیانت وزیروں سے نجات دلائی ہے جو اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ ہم نے ان غداروں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جو تمہیں کالے جزیرے کا غلام بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے ہم تمہیں اس بات کا حق دیتے ہیں کہ تم یوم نجات مناؤ، بلکہ اگر تم یوم نجات کے بجائے ہفتہ نجات مناؤ تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہماری رعایا ناشکر گزار نہیں ہے۔ آپ نے جو ذمہ داریاں مجھے سونپی ہیں انہیں میں بہرحال پورا کروں گا۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ میرے کام میں دلچسپی لیتے ہیں، اور میں اس دعا کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح میرے کاموں میں دلچسپی لیتے رہیں۔ کنگ سائمن کی تقریر انگریزی زبان میں تھی۔ جو لوگ تھوڑی بہت انگریزی جانتے تھے وہ دم بخود ہو کر سن رہے تھے، اور جو انگریزی نہیں جانتے تھے وہ اضطراب کی حالت میں انگریزی خواندہ حضرات کے چہروں کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد جب ترجمہ سنایا جانے لگا تو بعض لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ سفید جزیرے پر کنگ سائمن کی حکومت کے 3 سال ختم ہو چکے تھے، اور نئے سال کی اہم ترین خبر یہ تھی کہ اعلی حضرت نے عوام کے پہم مطالبات سے مجبور ہو کر آئندہ انتخابات تک واپس جانے کا ارادہ بدل دیا ہے۔ سفید جزیرے کے عوام دل تھام کر مستقبل کی ہولناکیوں کا تصور کر رہے تھے، لیکن ان میں احتجاج کی سکت نہ تھی، اور اعلی حضرت کا یہ خدشہ دور ہو چکا تھا کہ انہیں 3 سال کی مدت ختم ہوتے ہی سفید جزیرے کو خیر بات کہنے پر مجبور کر دیا جائے گا، اور اب وہ اپنے ان حواریوں کو مطمئن کرنے کے لیے کوشاں تھے جنہیں آئندہ انتخابات کا مرحلہ موت سے زیادہ بھیانک نظر آتا تھا۔ نئی وزارت کی تشکیل سابقہ وزارتوں کے جرائم پیشہ ارکان کی خواہشات کے عین مطابق تھی، اور نیشنل اسمبلی میں رد و بدل کرتے وقت بھی اس امر کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ نئے ارکان کی تقریبی صلاحیتیں کسی صورت سابق ارکان سے کم نہ ہوں، اور جس خوش نصیب کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا گیا تھا اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ کنگ سائمن سے لے کر محل کے ادنا ترین ملازمین کو اپنا آقا سمجھتا تھا۔ اعلی حضرت نے ریڈیو پر یہ اعلان کیا تھا کہ نئی حکومت کا اولین مقصد آئندہ انتخابات کے لیے سازگار حالات پیدا کرنا ہے، اور اس اعلان سے چند منٹ بعد
اعلیٰ حضرت ایک خفیہ ملاقات میں نئی کابینہ کو یہ سمجھا رہے تھے کہ تمہارا مقصد عوام کے لیے اتنے مسائل پیدا کرنا ہے کہ انہیں انتخابات کے متعلق سوچنے کا ہوش تک نہ رہے، اور یہ عظیم فریضہ پورا کرنے کے لیے تمہیں قدم قدم پر ان برخاست شدہ وزیروں کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی جو عوام کو کچوں کو لگانے میں نام پیدا کر چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مختلف پارٹیوں کی تشکیل کا کام اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، اور پارٹیوں کی تشکیل کے بعد آپ کسی خاص مقصد کے پیش نظر ان پارٹیوں کے ڈھانچوں میں رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے دور حکومت کے 5ویں سال وزارتوں، سفارتوں اور عہدوں کی خاطر پارٹیاں بدلنے کا مرض اس قدر عام ہو چکا تھا کہ خود اعلیٰ حضرت کو بھی یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ کون شخص کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ جب کبھی نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوتا تو تمام پارٹیاں علیحدہ علیحدہ قطاروں میں بیٹھ جاتی، ہر قطار کے سامنے پارٹی کے نام کی تختی لگا دی جاتی، پھر اجلاس کی کارروائی کے دوران میں ان قطاروں کے اندر رد و بدل شروع ہو جاتی۔ ایک نمائندہ اپنی قطار سے نکل کر دوسری قطار میں جا بیٹھتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی پارٹی بدل چکا ہے۔ اجلاس کے دوران میں ایک قطار سے نکل کر دوسری اور دوسری سے نکل کر تیسری میں جا بیٹھنے کی پریڈ جاری رہتی تھی۔ اعلیٰ حضرت اوپر گیلری میں بیٹھ کر اجلاس کی کارروائی کا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے، اور ممبران اسمبلی مشتاق نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھتے، اور جب آپ کسی کی طرف انگلی اٹھا کر اشارے کرتے تو وہاں ایک پوری قطار میں بھگدڑ مچ جاتی اور ممبر حضرات اپنی کرسیاں چھوڑ کر دوسری قطار میں جا بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوتی اور قطاریں بدلنے والے حضرات یہ محسوس کرتے کہ وہ لیلائے وزارت کے محمل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ایک دن اسمبلی کے صدر نے یہ تنبیہ کی کہ جب ممبر حضرات اپنی کرسیاں بدلتے ہیں تو ان کے پاؤں کی آہٹ اعلیٰ حضرت کے کانوں کو انتہائی ناخوشگوار معلوم ہوتی ہے۔ ممبر حضرات پر اس تنبیہ کا یہ اثر ہوا کہ وہ جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیتے اور دبے پاؤں ایک کرسی سے اٹھ کر دوسری کرسی پر جا بیٹھتے۔ کچھ عرصے بعد اس کھیل سے اعلیٰ حضرت کی طبیعت اچاٹ ہو گئی اور انہوں نے اسمبلی کے اجلاس کے قواعد میں تبدیلی کی ضرورت محسوس کی۔ آپ نے اسمبلی ہال کو ایک سرکس میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ چند دنوں میں ہال کے دونوں طرف 2 کشادہ گیلریاں تعمیر ہو چکی تھیں اور چھت پر کئی جھولے ڈالے جا چکے تھے۔ ممبران اسمبلی سرکس کے بازیگروں کی طرح چست لباس پہن کر گیلریوں پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہر پارٹی کا لیڈر ایک ایک جھولا پکڑ لیتا تھا۔ اسپیکر صاحب چھت کے قریب ایک روزن میں بیٹھ کر اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ ان کے سامنے ایک خوبصورت جھروکے سے اعلیٰ حضرت اپنے بازیگروں کے کھیل کا مشاہدہ فرماتے تھے۔ ممبر حضرات کو حادثات سے بچانے کے لیے فرش کے اوپر ایک جال تان دیا جاتا تھا۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران میں وزارت کے متعلق اعتماد یا عدم اعتماد کی قرارداد پر بحث کے ساتھ ساتھ پارٹیاں بدلنے کا کھیل جاری رہتا تھا۔ چند ماہ کے عرصے میں ان لوگوں کو بازیگری کے فن میں اتنا کمال حاصل ہو چکا تھا کہ وہ جھولے کو ہاتھوں میں پکڑنے کے بجائے پاؤں میں پھنسا کر ایک سمت سے دوسری سمت پہنچ جاتے تھے۔ اس فن نے اور ترقی کی تو جھولے کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے کئی الٹی سیدھی قلابازیاں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جاپانی سرکس کا مشہور بازیگر سفید جزیرے کی سیاحت کے لیے آیا تو اعلیٰ حضرت نے اسے اپنے ممبران اسمبلی اور وزرائے حضرات کے کمالات دکھانے کی دعوت دی۔ جاپانی بازیگر نے ایک بوڑھے آدمی کو قلابازیوں سے متاثر ہو کر اعلیٰ حضرت سے کہا، حضور والا، یہ بوڑھا جوانوں کو مات کر رہا ہے اور ہمارے سرکس میں ایک اچھے بازیگر کے لیے جگہ خالی ہے۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ہمارا سرکس عنقریب یورپ اور امریکہ جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں اس ملک کے کمالات بے حد پسند کیے جائیں گے اور سفید جزیرے کی شہرت اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، ایسے باکمال آدمی کی ہمیں یہاں زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اسے وزارت عظمیٰ کا عہدہ پیش کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اگر آج یا کل اس کی کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ نہ گئی تو پرسوں یہ ہمارا 23واں وزیر اعظم ہوگا۔ تم اگر چاہو تو ہمارے موجودہ وزیر اعظم سے معاملہ کر سکتے ہو۔ پرسوں دوپہر تک اس کی وزارت کے 2 ہفتے پورے ہو جائیں گے اور اسے ہماری طرف سے آپ کے سرکس میں ملازمت کرنے کی اجازت ہوگی۔ جاپانی بازیگر نے کہا، نہیں جناب، ایسے فنکار تو ہمارے سرکس میں بھی موجود ہیں۔ سائمن نے جواب دیا، اگر تم اس بوڑھے کی خدمات حاصل کرنے پر بضد ہو تو تمہیں 15-20 دن انتظار کرنا ہوگا اور اتنے عرصے میں ہم اسے وزارت کے عہدے سے سبکدوش کر دیں گے۔ جن دنوں اعلیٰ حضرت اپنی 25ویں وزارت برطرف کرنا چاہتے تھے، ملک کے طول و عرض میں کافی اضطراب پھیل چکا تھا۔ جگہ جگہ جلسے ہو رہے تھے اور پولیس کنگ سائمن کے خلاف عوام کا جوش و خروش ٹھنڈا کرنے سے قاصر تھی۔ اعلیٰ حضرت نے عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے ایک ایسے آدمی کو وزیر اعظم بنانے کی ضرورت محسوس کی جسے عوام اپنا طرفدار سمجھتے تھے۔ اس شخص کا نام چیک میک تھا۔ چیک میک شہر کا ایک مشہور تاجر تھا۔
چنانچہ ایک دن اعلیٰ حضرت کی طرف سے مسٹر چیک میک کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ دسترخوان پر مادام لوئزا کے علاوہ وہ سابق وزراء بھی موجود تھے جنہیں اعلیٰ حضرت ہر مشکل کے وقت یاد فرمایا کرتے تھے۔ کھانے کے دوران میں کچھ دیر دسترخوان پر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے اچانک مسٹر چیک میک کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، مسٹر چیک میک، ہم تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتے ہیں۔ ہماری رعایا کو وزیر اعظم کی حیثیت سے تمہاری خدمات کی ضرورت ہے۔ کھانے کا نوالا مسٹر چیک میک کے حلق میں اٹک کر رہ گیا اور اس نے جلدی سے پانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعد اس بکری کی طرح جس کی گردن پر اچانک چھری رکھ دی گئی ہو حضور والا کی طرف دیکھا اور کہا، عالیجا، مجھے پرسوں ہی ایک نجومی نے بتایا تھا کہ مجھ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ عالیجا، میں آپ کا ناچیز خادم ہوں اور میرے لیے یہی عزت کافی ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم نے کہا، مسٹر چیک میک، آج تک کسی کو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وزارت عظمیٰ کی پیشکش ٹھکرانے کی جرت نہیں ہوئی۔ سائمن نے کہا، ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ تمہیں اپنی سلطنت کا سب سے بڑا عہدہ پیش کرتے ہیں۔ چیک میک نے گھگیا کر کہا، حضور، اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو مجھے بیعت مار لیجئے، قید خانے میں بھجوا دیجئے، میرا منہ کالا کر دیجئے اور مجھے گدھے پر سوار کر کے گلی گلی پھرائیے، لیکن مجھے وزیر بنانے کی سزا نہ دیجئے۔ میں ہمیشہ کے لیے اپنے دوستوں اور عزیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں عوام کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں اور میں اپنی طبعی زندگی پوری کرنے کے بعد انہی کے قبرستان میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ سائمن، تمہیں معلوم ہے کہ تم ہمارے حکم سے سرتابی کر کے اس ملک میں آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ چیک میک، عالیجا، مجھے معلوم ہے کہ اب اس ملک میں کوئی شریف آدمی آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ سائمن، ہم تمہیں عمر بھر کے لیے قید بامشقت کی سزا دے سکتے ہیں۔ چیک میک، حضور، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سائمن، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وزارت سے تمہارے انکار کی اصل وجہ کیا ہے؟ چیک میک، عالیجا، میرے دادا نے 110 اور میرے باپ نے 99 برس کی عمر پائی تھی۔ میری عمر اس وقت 60 سال ہے، اور اگرچہ آپ کے دور حکومت میں کسی شخص کو زیادہ عرصہ زندہ رہنے کی توقع نہیں کرنی چاہیے، تاہم اس بات کا خاصا امکان ہے کہ میں 30-35 برس اور زندہ رہ لوں گا، اور آپ کے متعلق مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی بادشاہت کے دن عنقریب پورے ہونے والے ہیں، اور آپ کے بعد ان لوگوں کا انجام بہت المناک ہوگا جنہوں نے اپنا مستقبل آپ کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ سائمن، تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ ہمارا عہد حکومت ختم ہونے والا ہے؟ تمہیں یقیناً ہمارے خلاف کسی خطرناک سازش کا علم ہوگا۔ چیک میک، مجھے کسی سازش کا علم نہیں عالیجا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے اور وہ آپ کو زیادہ عرصہ برداشت نہیں کریں گے۔ ملک کے باشعور لوگوں کو تو چھوڑیے، میں نے کم سن بچوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ آپ بہت جلد اس ملک کو چھوڑ کر کہیں بھاگ جائیں گے۔ آپ کے وزیروں نے نامعلوم اپنے مستقبل کے متعلق کیا سوچا ہے، لیکن میرا مرنا اور جینا عوام کے ساتھ ہے۔ میں چند روز وزارت کی کرسی پر بیٹھنے کے شوق میں باقی تمام عمر کے لیے ان کے عتاب مول نہیں لینا چاہتا۔ ایک وزیر نے احتجاج کیا، حضور، یہ شخص ہمارا مورال گرانا چاہتا ہے، آپ اس کی باتوں پر نہ جائیں، ہم عوام کو ہر وقت اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پہرے داروں کو بلایا اور وہ سنگینوں کے پہرے میں مسٹر چیک میک کو ڈائننگ ہال سے باہر لے گئے۔ ڈائننگ ہال میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ بالآخر سائمن نے حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری طرح ہمارے وزراء بھی عوام سے کٹ چکے ہیں، اور سازشی لوگوں کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا ہے کہ اب ہماری بادشاہت ختم ہونے والی ہے۔ اس کوتاہی کی تلافی اشد ضروری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزراء صاحبان ہر ہفتے باری باری عوام سے خطاب کیا کریں، اور اگر تم لوگ عوام کو جمع کرنے کا کوئی طریقہ سوچ سکو تو ہم بھی کبھی کبھی ان کے سامنے تقریر کیا کریں گے۔ ایک سابق صوبائی وزیر اعلیٰ نے اٹھ کر کہا، حضور، عوام کو جمع کرنے کے لیے ہم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ بہت کامیاب تھا۔ ہم جلسے کے دن آس پاس کے شہروں اور بستیوں کے سرکاری تندور بند کر دیتے تھے اور یہ اعلان کر دیتے تھے کہ آج روٹی صرف جلسے میں شریک ہونے والوں کو ملے گی۔ جب بھوکے لوگ جلسے میں بیٹھ کر روٹیاں کھانا شروع کر دیتے تھے تو ہمیں تقریر سنانے کا موقع مل جاتا تھا۔ ہمارے چند ابتدائی جلسے بہت کامیاب تھے، لیکن اس کے بعد شرارتی لوگ تقریر کے وقت جلسے میں گڑبڑ کر دیتے تھے۔ اگر یہاں گڑبڑ روکنے کا کوئی انتظام ہو سکے تو لوگوں کو جمع کر لینا کوئی مشکل نہیں۔ سائمن، تم تقریر کرنے والوں کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کرتے تھے؟ وزیر، عالیجا، ہم نے تقریر کرنے والوں کی حفاظت کے لیے 15 فٹ اونچا اسٹیج بنایا تھا اور اسٹیج کے ارد گرد ایک خاردار جنگلہ لگا دیا گیا تھا۔ جنگلے سے باہر مسلح پولیس پہرا دیتی تھی۔ سائمن، ہم حیران ہیں کہ یہ تجویز یہاں ہمارے کسی